کیا فائدہ یار دعا کر کے اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیں، اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جس طرح میں نے ایک آیت آگے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی، ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پہ نہیں مانگتے، جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت ہے چونکہ یہاں لفظ ہے عن عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ سمجھ آئے بات کو کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرمانا ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کروں گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا، یہ اس کا معنی ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے فلا کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آیت پہ غور کیجئے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے۔ مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں ہے کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا۔ حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نکال دیا، فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں۔ تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے، کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں، اُجِیبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ اور فرمایا فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کرے، مجھے سے ہی مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّکُمْ یَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو رشد و ہدایت پر ہو۔ وَلْيُؤْمِنُوا، ایمان میرا شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو۔ تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے دعا، یاد رکھیں۔ اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے، نماز دعا، حج دعا، یہ مغز ہے۔ دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا، تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے۔ اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیں۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा, मुसलमान दुआ करता है जिसमें गुनाह और खता रहमी की अगर बात ना हो। एक मुसलमान अल्लाह से दुआ करता है जिसमें गुनाह की बात ना हो, अल्लाह मुझे जिना आसान कर दे या मुझे फला नहीं, गुनाह की बात ना हो, और खता रहमी रिश्ते तोड़ने की बात ना हो कि अल्लाह मेरा रिश्ता उनसे तोड़ दे, मैं उनसे फला करता हूँ, जिसमें गुनाह की बात ना हो, रिश्ते तोड़ने खता रहमी की बात ना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह 3 में से एक जरूर अता करता है। जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है जो गुनाह की ना हो, पहला शर्त, दूसरा खता रहमी रिश्ते तोड़ने की ना हो, तो अल्लाह 3 में से कोई एक काम उसके साथ करता है। गौर से सुनिए ताकि वजाहत हो जाए कि अल्लाह दुआएं बोलते हैं ना उसे तो कबूल नहीं करता है, तो क्या करता है सुनिए। 3 में से कोई एक काम, पहला दुआ के मुताबिक ख्वाहिश पूरी कर देता है, अल्लाह मुझे फला गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई, दुआ के मुताबिक ख्वाहिश पूरी कर दी। अल्लाह मुझे फला घर चाहिए, घर मिल गया, दुआ के मुताबिक ख्वाहिश पूरी कर दी। अल्लाह मुझे फला जो खातून से निकाह करना है, दुआ के मुताबिक आपको कर दिया, वो चीज आपको अता कर दी। अल्लाह मेरे वालिदैन को सेहत अता फरमा, दुआ के मुताबिक सेहत अता हो गई, तो जो मांगता है मिल जाता है, पहली शक्ल। दूसरी सूरत दुआ कबूल होने की, सुनिए आप फरमाते हैं दुआ को आखिरत के लिए उठा के जखीरा बना देता है। दुआ को अल्लाह ले लेता है और उठाकर आखिरत में जखीरा बना देता है, एंड टाइम्स का स्टॉक, मरने की बाद की जिंदगी के लिए एक स्टॉक बना के रख देता है, आखिरत का जखीरा बना देता है। और तीसरा फरमाते हैं दुआ के बराबर मुसीबत को टाल देता है। दुआ के बराबर आपने दुआ मांगी अल्लाह मुझे गाड़ी दे, अब बोलेंगे गाड़ी नहीं मिली मुझे, दुआ के बराबर मुसीबत टाल दी। हो सकता है गाड़ी लेते आप एक्सीडेंट होकर मर जाए, दुआ के बराबर मुसीबत टाल दी, गाड़ी नहीं दिलाई आप, दुआ के बराबर मुसीबत टाल दी, तो आपकी दुआएं अल्लाह नहीं कबूल करके दर हकीकत कबूल कर रहा है, वो उसका बदला दे रहा है आपको। मतलब मुझे लग रहा है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, पता चला उसमें तो मेरे लिए शर था, अल्लाह ने बचा लिया, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया, वरना वो चीज लेके फंस जाता हूँ, समझिया। तो नहीं कबूल करके कबूल करता है आपकी दुआ। वो 3 शक्लें, पहली हू बहू जो मांगा अता हुआ, दूसरी शक्ल आखिरत के लिए तोशा जखीरा बना के अमाल में रख दिया, तीसरी शख्स दुआ के बराबर मुसीबत टाल दी जाती है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल तब तो हम कसरत से दुआएं करेंगे, मतलब दुआ में नुकसान कुछ है नहीं, सिर्फ फायदा है, तब तो हम कसरत से दुआएं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह के पास बहुत खैर है, तुम जितनी चाहो करो, उसके खजाने बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाले, करते रह जाओ। और दूसरी रिवायत में आपने फरमाया एक बंदा अल्लाह के पास जाएगा, उसका हिसाब किताब होगा, वो कहेंगे अल्लाह मैंने ये और ये अमल तो कभी जिंदगी में नहीं किए थे, मतलब कुछ ऐसे अमल उसके नामे अमल में होंगे जो उसने किए ना हो। वो कहेंगे अल्लाह ये क्या है, तो अल्लाह कहेगा ये वो तेरी दुआएं थी जो मैंने कबूल नहीं की थी जब तूने मांगी थी दुनिया में। तो वो बंदा कहेगा काश कि मेरी अल्लाह कोई दुआ कबूल ना करता, इसलिए कि इतना अजर मिलेगा नहीं कबूल होने वाली दुआओं का जिसकी कोई इम्तिहान है। तो कहेंगे काश है अल्लाह तो मेरी एक भी दुआ कबूल ना करता दुनिया में, आज इसका अजर मिलता। तो क्या होता उस अजर बढ़ने से, नामे अमाल ने वजन नेकियों का बढ़ने से उसके मुकामात बुलंद होते थे जन्नत में। कहें काश एक भी दुआ अल्लाह दुनिया में कबूल ना किया होता तुम्हें मेरी। तो 3 में से एक मिलता है, याद रखिए। अब कोई दुआएं ना छोड़े, अल्लाह से नाराज ना हो, अल्लाह से रुसवाई का इजहार ना करे, अल्लाह मेरी नहीं सुनता है, वो सुन रहा है आपकी, आपको 3 में से एक दे रहा है, दुआ के बदले दुआ जो मांगा वो दे रहा है, या उसके बदले आखिरत के लिए उठा के रख रहा है, या उसके बदले आपको और मुझे उसके बराबर मुसीबत को टाल दे रहा है, मुसीबत को टाल दे रहा है। और क्यों ना हो, हम लोगों के लिए कुछ चीजें ऐसी होती है, हम जाहिर को देखते हैं ना, अल्लाह जो है बातिन का जानने वाला है, वो ज्यादा बेहतर जानता क्या अच्छा और क्या नहीं। मैं दुआएं मांग रहा हूँ, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा में, इंसान कभी कभार अपने लिए दुआओं के शक में बद्दुआएं मांगता है, दुआएं नहीं होती बद्दुआएं मांगता है, किस्म से अल्लाह उसको ना कबूल करके रहम करता है हम पर। मुझे इल्म नहीं किसी चीज का, मैं दुआ करूँ अल्लाह ये चीज ही मुझे चाहिए, दुआ यूं करना चाहिए अल्लाह इसमें खैर हो तो मुझे दे दे, नहीं ये चीज ही मुझे चाहिए। अल्लाह ने कहा ठीक है ले, आपने वो चीज ली, उसके बाद उसका भाव खत्म हो गया, वो चीज बेकार हो गई, वो तो नाकिस थी, उससे फला मसाइल थे, आप कहेंगे मैंने क्या कर दिया, खैर की नहीं किया आपने, बस अपील थी कि वही चाहिए, दे दिया अल्लाह, खैर की नहीं मांगी आप, समझ रहे। तो कभी कभार दुआओं की शक्ल में बदुआएं मांगते अल्लाह से, समझे। तो अल्लाह से दुआ करने का हुक्म है, इस चीज को समझिए दुआ क्या है, ये बड़ी अहम चीज है। और 3 में से कोई एक शक्ल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी दुआ कबूल होती है, और आखिरत में अगर उसका बदला मिले तो इंसान कहेगा दुनिया में काश कबूल ना होती तो बड़ा अच्छा हो जाता, इसलिए आखिरत में बहुत कसीर उसका बदला मिलेगा। इसी तरह अब जो मैंने कहा दुआएं कबूल होने की 3 सूरतें हैं, 3 सूरतें हैं, उसमें से जो 3 सूरतें हैं उसमें से जो एक सूरत अल्लाह हुबहू दुआ को कबूल करता है, उस जो स्टेप जो पहला कबूल जो अल्लाह हुबहू करता है, उसके फिर 2 तरीके अल्लाह के कबूल करने के। अल्लाह हर दुआ कबूल करता है, दुआएं 3 शक्ल में कबूल होती हैं, हुबहू आखिरत में बदला,
اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے۔ تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر دو شکلیں ہیں، اس قبول کرنے کی دو شکلیں، وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی، آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا۔ تو یہ ہوا فوراً حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دعا فوراً قبول ہو گیا۔ اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد، کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد کرتا ہے۔ لیکن تو جو پہلی شکل ہے، پھر اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد۔ آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے اور وہ جنگل میں تھے، زوردار بارش ہونے لگی، تینوں نے گفا میں پناہ لے لی، اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کی منہ پہ آ کے لگ گیا، گفا بند ہو گئی۔ تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوگی تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا، والدین سو گئے، میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا، اس دن پر میرے والدین سو گئے تھے، بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا، پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا، انہوں نے پیا، پھر میں نے بچوں کو دیا، یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو تو تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا کھسک گیا، روشنی اندر آنے لگی، فوراً اثر ہوا دعا کا، فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی، اثر ہوا، پتھر تھوڑا کھسک گیا۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کی اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا، تینوں نے دعا کی، ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی، دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے، تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے، جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا پہ۔ یہ ایک شکل ہے۔ اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے، جو بعید ہوتا ہے، عرصے بعد دیتا ہے، تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129، اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول پیدا کر۔ اے اللہ ان لوگوں میں سے، دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا، مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے، اسماعیل سے، اس کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھی ہے، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب کا علم انہیں دے، والحکمہ، اور ان کو نبوی علم احادیث کا علم حکمت عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے۔ اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے۔ آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا، آخری نبی عرب تھے، اسماعیل علیہ السلام کے اثر سے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گا نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو، فوراً یا بعد میں، اور بعد کی فوراً کی مثال بھی رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی، کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے۔ دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے، یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسلوں بعد لائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 3.5 4,000 سال بعد دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے، دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی، کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی قبول نہ ہوئی۔ اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے، اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے، وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی، اور بعد میں عام حلق لوگ دعا نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت و مال غنیمت ملے مجھے، تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ تو جہاد کی نیت جا رہی ہے، سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں، چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے ایک بار فلاں ہوتا۔ اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا، یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے، جیت گیا، کمال غنیمت بھی شاید مل جائے گا، اس کی نیت اصل نہیں ہے، اس کا اصل مقصد عبادت ہے، وہ جہاد، اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے۔ تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے
मकसद के लिए कि बस अल्लाह मेरा मुसीबत हल कर दे, बस दुआ करे उसके बाद नहीं, बल्कि दुआ मुस्तकिल इबादत है, चाहे फायदा हो चाहे फायदा ना हो। जैसे वो मुजाहिद जो जहाद में जा रहा है सोच रहा माली गनीमत मिले तो मैं जाऊंगा, तो उसका जहाद फायदे का नहीं। वो मुजाहिद जो सोच रहा है माली गनीमत ना मिले, फतेह मिलेंगी, फतेह ना मिले तो कम से कम शहीद तो हो जाएंगे, फायदा तो हर तरफ, समझे। तो दुआ को भी आप मखसूस ना कर दे, मुसीबत में तो दुआ करो। दुआ तो मुसीबत, तंगदस्ती, खुशहाली, फरावानी और हर एतबार से, सेहतमंदी में और बीमारी में और हर हालत से, अमन में और खौफ में, हर जगह में जो हमें जो है दुआ करनी चाहिए। इसी तरह दुआ एक बेहतरीन हदिया है, याद रखिए। दुआ एक बेहतरीन तोहफा जो एक दूसरे को हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक गलत फहमी। क्या गलत फहमी है? दुआ सिर्फ बूढ़े लोग देते हैं। तो अगर मैं आपसे को अल्लाह आपको जो अच्छा रखे, और कितने बुढ़े हो गए फैज में, अल्लाह आपको अच्छा रखे, अरे फैज भी आप इतने बुढ़े नहीं है ना, दुआएं दे रहे अभी से। तो हम ये समझते हैं दुआ सिर्फ बूढ़े लोग दे सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत में सब जवान मरते हैं, बूढ़ा को होता ही नहीं है ना। देखिए कहाँ को बूढ़ा होता है, इंसान की 60 साल 70 साल जिंदगी गुजरे लेकिन काला करके घूम रहा है, टी शर्ट, साफ टी शर्ट और अपना दिखाते हुए काले बाल है, बताना चाह रहा है अभी तो मैं जवान हूँ भाई, कहाँ मेरे चक्कर में जा रहा है। जवान हो बूढ़ा मत समझो मुझे, बच्चे हैं मेरे बड़े लेकिन फिर भी मैं जवान हूँ, है ना। तो बूढ़े कहाँ होते हैं? और दुआ चूंकि बूढ़े लोग देते हैं तो हमारे पास तो कोई बूढ़ा होता ही नहीं, है ना। और मर्द तो भी एक दूसरे को दुआ देते हैं, औरतें तो कभी दुआ देती ही नहीं एक दूसरे को। फर्ज सलाम का जवाब देने भी कतराती है, तो दुआएं तो दूर की बात होती है ना। अगर कोई एक खातून को दूसरी खातून कर दे अस्सलाम वालेकुम, बोलती है तुमने हमको सलाम किए, क्यों, पहचानते हमको नहीं, उधार लेने आने वाले के बाद में नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा बच्चों के पूरे रिश्ते हो गए हमारे, बेटा जरूरत नहीं तुम्हारे सलाम की हमको। उसके पीछे मकसद देंगे किस लिए दुआ, कहे के लिए सलाम, सलाम दुआ ने क्यों दे रहे तुम, इतनी कंजूसी हो गई, है ना। और औरतें भी बुरी नहीं होती, इसलिए कोई होता ना भाई, एक जमाना था दुआएं देते थे, औरतें कसरत से दुआएं देते, आज कोई नहीं देता। देखिए दुआएं बूढ़े लोग देते, और इस उम्मत में माशाल्लाह सब जवान मरते, बुढ़ा कोई होता नहीं है, तो लिहाजा दुआ की जरूरत है। दुआ दीजिए, कसरत से एक दूसरे को दुआ दीजिए, दुआ हदिया है एक दूसरे को जो हम देते हैं। तौबा है, कुछ नहीं दे सकते, दुआ तो दे सकते हैं ना। दूसरे हजियों को पैसा लगता है, जेब खर्च होता है, कुछ मत कीजिए, दुआएं तो दीजिए अच्छी अच्छी। मैं हरगिज़ ही कहना नहीं चाह रहा तोहफे दीजिए मत, सिर्फ दुआएं दीजिए, लेकिन दुआएं दीजिए लोगों को, ये बेहतरीन हदिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कुछ अच्छा काम करते इस्लाम के लिए और दीन के लिए, शरीयत के लिए, दुआएं का तोहफा देते। क्योंकि आप सबके पास माल दौलत कहाँ थी उतनी, जो आती खर्च कर देते, दुआएं देते फौरन। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग तबूक में खूब माल खर्च किया, अल्लाह के रसूल ने खूब दुआएं दी उनको, खूब दुआएं। हदिया है, दीजिए दुआएं दूसरे सलाम की शक्ल में, सलाम से हट के मुसीबतों की दूर करने की शक्ल में, या मुख्तलिफ दुआएं जो आपको लगी इसकी परेशानी मेरे भाई मेरी बहन की, मेरे दोस्त की, मेरे रिश्तेदार की, खूब दुआएं दीजिए एक दूसरे से। और ये दुआओं का चलन बिलखुसूस हम देखते हैं हिंद पाक में बर्रे सखीर बहुत कम है, क्योंकि हमारा तस्वर कुछ और ही है। एक गलत फहमी की बुनियाद पर हम दुआ नहीं दे सकते, तो मेरी दुआ का अल्लाह सुनता, मेरी कहाँ कबूल होने वाली, दुआओं का मामला नहीं। लेकिन आप जाएंगे अगर अहले अरब को आप देखेंगे तो माशाल्लाह उनमें अभी दुआओं का बड़ा सिलसिला होता है। वो भी अरब से आप मिलिए, इतनी दुआएं देंगे आपको, कैसे है, घर के हाल क्या है, अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, बच्चों में बरकत दे, खूब चलती उसकी 5 मिनट दुआएं चलते रहती है। फिर जाते वक्त 5 मिनट दुआएं, 2 मिनट की असल बात थी, मैं काम से आया था, 5 मिनट दुआएं पहले, 5 मिनट बाद दुआएं चलते रहती है। जाने जाने दुआ करते रहेंगे उसको, अल्लाह अच्छा लगे, दुआएं करते रहेंगे। दुआओं को रखिए, इसकी चलन मामूल बना दीजिए, अपनी जबानों को तर रखिए दुआओं से एक दूसरे के लिए। कुछ नहीं तो कम से कम लफ्जी तो कंजूसी मत कीजिए, एक दूसरे को खाली दुआएं देने में क्या जाता है, दुआ खूब याद कीजिए, एक दूसरे को खूब दुआएं दीजिए। अरबी नहीं आती है को उर्दू में बोलिए, तो अरबी में ही करना शर्त नहीं है। दुआ सुन्नत से साबित दुआ है, उसको अरबी में ही करना, उसका असल सवाब तो तभी है। लेकिन ना याद हो तो कम से कम उर्दू में तो बोल सकते हैं ना, अल्लाह अच्छा रखे, कुछ रखे, बरकत दे, ये तो इतना तो बोल सकते ना। नहीं दुआ देने में बहुत शर्म आती, क्यों गालें देने में शर्म नहीं आती तुमको कभी? सिर्फ दुआ में ही शर्म, तुमको पूरे दीनी काम में शर्म और हया और सब आती। नमाज पढ़ो तो शर्म आ रही, दुआ दो तो शर्म आ रही, ये करो तो शर्म आ रही, अजान दो तो शर्म आ रही, बाकी सब नंगे धड़ंगे कामों में हमको शर्म नहीं। खुलकर डटकर सड़क पे खड़े रह के पिचकारियां मार रहा, उसको शर्म नहीं आया, उसको क्या बुआ नहीं हो शर्मा, दुआ वो अच्छा नहीं दिखता है, इतने बड़े लोग दुआ देना। यहाँ पिचकारे मारने की शर्म नहीं आती तुमको। तो जहाँ शरीयत है वहाँ शर्म और हया लाली, और जहाँ शर्म और हया होना था कि सड़क पे खड़े की शर्म करो, थूक रहे हो तुम सड़क पे, वैसे सड़क पे थूकना भी दुरुस्त नहीं भी, क्यों बाजू जाना चाहिए, और उस पर एक गंदी चीज काट के दुखते हो, जिससे धब्बे लगते हैं इमारतों पर, जमीन खराब होती है। अब हमेशा कहता हूँ उम्मत होता है ना, उम्मत मुस्लिम के अगर नौजवान कुछ जमा हो जाए, कुछ अफराद जमा हो जाए और जब वहां से चले जाए तो आप पहचान सकते हैं, हाँ ये मुसलमान नौजवान जमा हुए होंगे यहाँ, वो पिचकारियों के धब्बों से। जानवर का रेवड़ा अगर रात में कहीं रुके और निकल जाए तो उसकी गिलाजत से पहचानते रहे, जानवर रात में रुके थे
تو ایسا آپ پہچان لیں, ہاں مسلمان برابر آئے تھے, برابر دکھ رہا ہے, پوری میری دیوار خراب ہوگی, گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے, فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی, اندازہ لگائی. تو شرم کیجیے بری چیزوں میں, اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے, پہل کیجیے دعائیں دینے میں. تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے, مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے, دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے, عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے, عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے. خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے سے, دعائیں تحفہ ہے, ہدیہ ہے ایک دوسرے سے. اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے, جو آج کا میرا عنوان تھا, دعا مومن کا ہتھیار. دعا مومن کا ایک اسپرچول ویپن ہے. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں. یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی, ایک زبردست ہتھیار, یہ مومن کا ہتھیار ہے. ہر مصیبت, ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے, یہ ہتھیار آپ نکالیے, یہ ویپن آپ نکالیے اپنا, جو آپ کی مدد کرے گا. اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر معاف کرنا سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں فرما کہا, امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض وآلہم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض, اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے, بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں, جب انسان پریشان, تنگ دست, مصیبت زدہ ہوتا ہے, تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے. تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے, اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں, اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی اس کو کہتے ہیں, آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے, جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا, تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کے کیا فائدہ, نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے, جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے, ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے, اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا, خرہ ڈالیں گے, لوٹ ڈالیں گے, جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا. خرہ ڈالا گیا, یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام سے نام نکلا, لوگوں نے اٹھا کشتی سے پھینک دیا. جو ہی آپ کشتی سے گرے, ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا. نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گی, وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گی یونس علیہ السلام کو لے کر. آپ تنہا ہے, مچھلی کے پیٹ میں ہے, مذاق نہیں ہے, تنہا ہے, مچھلی کے پیٹ میں ہے. بڑی مچھلی بہت بڑی, اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی تھی. مچھلی کے پیٹ میں کوئی سننے والا نہیں ہو, کوئی دیکھنے والا نہیں. اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو, اور کہا اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 پر میں کہا, فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے, عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, انی کنت من الظالمین, میں گناہگار تھا. تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر. تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے, مانگنا تو آئے. یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے, سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو. اللہ نے فرمایا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں, سبحانہ کا تیری ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی, وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فاستجبنا له, اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا, اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا, اس سمندر کی گہرائی میں سنا. فاستجبنا له ونجیناه من الغم, اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا. وکذالک ننجی المؤمنین, ہم ایسی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں. سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد نہیں ہے آپ کو, لڑکا ہے نا لڑکی, سوچتے ہیں مشن کون لے کے چلیں گا, میرے بعد کوئی لڑکا اور میرا تو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی, اللہ نے توبہ کی. انبیاء علیہ السلام آہو بکا کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے, دعائیں مانگ رہے ہیں, پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری پر. اسی طرح جو زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی, جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی. یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ قصد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے, تو دعا کی اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے. اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا, اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی. آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے, اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں, اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی, اور لوگوں کی کیوں میں کہوں, اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام
آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا. یہ جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے، لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقا دعا. نماز استسقا کیا دعا ہے؟ قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں. نماز استسقا کے لیے نکلے، جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی، جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا یونس معاف کرنا، اے سلیمان تو ہمیں نماز استسقا کے لیے لے کر چلے تھے، کیا بات ہے، کیوں آپ تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹ کے بل لیٹی اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی، اب ہمیں نماز استسقا کی ضرورت نہیں ہوئی. اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے. تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے، پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنیں گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی، جانور ہے وہ، اللہ اس کی بھی سنتا ہے. بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے، رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر، ورنہ اللہ نہ سنیں گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے. اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟ اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے. آج جو سب سے افضل دعا، افضل عبادت دعائیں ہیں، کہاں مسلمان مانگتے ہیں، کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر؟ ذرا غور کیجیے. یہ غلط فہمی اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، گناہگاروں کی سنتا نہیں، وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے. اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے، اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں، فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو، جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر. جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا، پتہ نہیں کس نے اس شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے، ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے، ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں. ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو؟ ہم تک تو آ جاؤ پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے. اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا. اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ہے بہت بڑی ہوئی ہے لوگوں میں جو پائی جاتی ہوئی ہے، اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے. اللہ صرف نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی، فقیروں کی سنتا ہے، اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا، گناہگاروں کی نہیں سنتا. اور ہم تو گناہگار ہیں، آپ تو گناہگار ہیں، ہم تھوڑی دعا کر سکتے ہیں اللہ سے. یہ یاد رکھیے ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں، اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے، یاد رکھیے. اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں، اور ہر انسان گناہگار ہے، میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا، لہٰذا کسی پیر، فقیر، بزرگ، ولی، اچھی شخصیت، نبی کسی کو پکڑنا ہوگا اور ان کے ذریعے جانا ہوگا اس دعاؤں کے لیے. جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ 3 کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے. اللہ سے تعلق کٹ، اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے. دوسرا کام یہ کرتا ہے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا، اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے. زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں، بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے ہیں. افسوس اس امت کو عقل تو ہو، پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں. سبحان اللہ، بزرگ ہے نا. اللہ تو اب سننے والا نہیں، پہلے عقیدہ بنا لیا فالتو، میری زبان میں فالتو والا، اور اس کے بعد اب لگے ان کو خوش کر، اللہ سے تعلق ختم، ان کو خوش کر رہے، نظریں اور نیاز، زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو. اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں، جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری، ہم گناہگار ہیں، تیسرا کام کرتے ہیں دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے، اور انہی کاموں سے روکا جس کو ناپسند. تو لہٰذا بندہ جب وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب اس کے لیے پسند کرتا ہے تو اس کا رب اس کے بدلے میں اس کو بہت سارے فائدے دیتا ہے. تو گویا عبادت کرنے سے ایک تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دوسرا ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو کوئی بھی عبادت جو ایک مومن بندہ اپنی زندگی میں کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اس کا رب اس سے خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کو اجر الگ سے ملتا ہے. مطلب اللہ رب العزت جس عمل سے خوش ہوتا ہے اگر وہ ہمیں کہہ دیتا یہی کرو تو ہمیں تو کرنا پڑتا ہے، چاہے اجر ملے یا نہ ملے. لیکن ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اجر اور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بالخصوص نفل نماز، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام کے اندر جو بنیادیں ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، وہ بنیادیں جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں وہ 5 ہیں. سب سے پہلے توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، شہادت جس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا ہے نا. تو گویا اللہ کو ایک ماننے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نماز کا قائم کرنا. اور اللہ رب العزت کو یہ بے انتہا پسندیدہ عبادت ہے، یاد رکھیے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے. نماز کی تو ویسے یوں ہی بڑی اہمیت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سارے اسلام کے ارکان یا احکام جو ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں چاند سے ہے. مطلب یہ کہ زکوٰۃ دینا ہے تو 1 سال گزر جائے، مطلب چاند 1 سال ہو جائے، 355 دن گزر جائے. اسی طرح حج کرنا ہے تو ایام جو دن کا ہم اعتبار مہینے کاؤنٹ کرتے وہ بھی چاند سے ہوتے ہیں،
اسی طرح ہم دیکھیں تو عبادتوں کا تعلق جو ہے چاند سے ہوتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی مخصوص عبادت ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اس کا تعلق سورج سے ہے۔ معنی یہ کہ جب سورج نکلتا ہے اس سے پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، سورج جب بیچ سے ہٹ جاتا ہے تو ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے سے کچھ وقت پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد ایک پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد کچھ دیر بعد ایک اور پڑھنا ہے۔ مطلب اس کا تعلق سورج سے ہے نا۔ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ ساری عبادتوں کو بھیجا گیا، روزے کا حکم آیا، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، لیکن نماز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بلا کر دی گئی، تو یہ بہت اہم ہے۔ تو نماز ویسے ہی بڑی اہم عبادت ہے، لیکن آج میں جس عبادت کے تعلق سے بات کر رہا ہوں وہ نفل نماز ہے۔ مطلب نماز میں وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے، اور جو بھی نماز ہم پر فرض نہیں یاد رکھیے وہ نفل میں شامل ہوتی ہے، جو بھی نماز فرض نہیں ہے وہ نفل میں۔ تو لہٰذا ہم جو ہے اللہ کا قرب حاصل کریں عبادت کے ذریعے، ایک تو اس سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمیں اجر اور ثواب ملتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بہت ساری خوبیاں اور بھلائیاں مجھے اور آپ کو حاصل ہوتی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ خوب ڈٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خوب ڈٹ کر جتنا ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارا رب اس سے راضی ہوتا ہے ہم سے، اور بہت سارے دوسرے فائدے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو آئیے آج جو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے نفل نماز کی، کہ نفل نماز کے پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، فضیلت سے آپ بات سمجھیں، اس سے کیا فوائد ملتے ہیں، کیا چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے نفل نماز کی کیا فضیلت ہے، اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ میں آج آپ کے سامنے چند فائدے نفل نماز کے رکھوں گا۔ لیکن یقیناً یہی فائدے نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے قرآن اور سنت میں آتے ہیں۔ جب انسان کسی عبادت کو جو سر فرض نہیں ہے وہ کرتا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہی وہ عبادت نہیں، ٹھیک ہے، مطلب نفل کے صرف یہی فضائل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نفل کے جو ہے کئی فضائل جو ہے کتاب اور سنت کے اندر آتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ چنندہ فضائل میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز جو ہے کوشش کروں گا۔ تو آئیے اپنے عنوان کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور چند فضائل دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نفل کسے کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو، نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو اور اپنی خوشی سے اس کام کو وہ انجام دے، سمجھ رہے آپ۔ تو نمازوں کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک فرض نماز اور دوسری نفل نماز۔ اس نفل میں سنت بھی شامل ہے، اس نفل میں سنت موقعہ شامل ہے، اس نفل میں وطر شامل ہے، اس نفل میں چاش، توابین اور جو نماز تہجد اور جتنی نمازیں سب اس میں شامل، سمجھے آپ بات کو۔ تو نمازوں کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، فرض اور نفل۔ نفل کے اندر پھر بہت ساری اقسام ہیں، وہ نفل جو اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑی وہ سنت بن گئی، وہ نفل جس کو ہمیشہ پڑھا وہ سنت موقعہ بن گئی، سمجھ رہے آپ۔ تو نفل اور فرض، تو وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے اور ایک مومن جو ہے پڑھتا ہے تو وہ نفل میں کاؤنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ساری چیزیں آپ کو کر لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 میں 184 میں اللہ نے فرمایا کہا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، کہ اللہ فرماتا کہتا ہے اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ مطلب نفل کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان خوشی سے کرے، جو اس کو آخرت کے اعتبار سے خیر لائے۔ تو نفل میں سمجھتا ہوں یہ بات اس کی واضح ہو گئی کہ وہ چیز جو فرض سے ہٹ کر ہو، اور بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے اس کو جو ہے نفل کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اس اعتبار سے تمام نمازیں جو فرض سے ہٹ کر ہے اس میں شامل ہوتی ہے، اور فرض نمازوں کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، جو ہم پر فرض ہیں۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت، کل ہوئے یہ جو ہے 17 رکعتیں، یاد رکھیے۔ یہ ہم پر جو ہے فرض ہے، یاد رکھیے اتنی رکعت، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ نفل ہے، اور نفل کی مختلف اقسام یاد رکھیے، اور بہت ساری نمازیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی جو نفل ہے، اور جس کے بڑے ثواب جو احادیث کے اندر آتے ہیں، یاد رکھیے۔ چاہے پھر وہ فجر کے بعد جو ہے صلاۃ الضحیٰ کا معاملہ ہو، اشراق، چاشت یا اوابین جسے کہا جاتا ہے، یا اس کے بعد مختلف نمازیں جو نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہو، یا اس کے علاوہ بھی انسان جو زائد اپنے طرف سے کرنا چاہے، یہ ساری چیزیں نفل اور اس کے بڑے ثواب ہیں، بڑا اجر یاد رکھیے۔ بھائیے نفل نماز کے کیا فضائل ہیں، تو چند فضیلتیں آپ کے سامنے میں 2 سے 5 ایسی فضیلتیں جو رکھتا ہوں، بہت زیادہ نہیں، تاکہ اس سے نفل نماز کی ہمیں پتہ چلے۔ اور الحمدللہ ایک موسم ہم پر آنے والا ہے، ابھی ہم لیکچر لے رہے ہیں، یہ رمضان سے پہلے کا وقت ہے، رمضان ہمارے قریب ہے۔ اب اگر اس بات کو ہم سمجھ کے نفل نمازوں کی اضافہ یا زیادتی رمضان کے ماہ میں کرتے ہیں تو یوں ہی یہ ماہ جو ہے بہت خیر اور بہت برکت والا ہے،
پھر اس کے اندر قدر و منزلت والی ایک رات بھی آتی ہے. تو اگر نفل کا اضافہ ہم کریں نمازوں میں تو ایک تو رمضان کا مہینہ، پھر قدر کی رات، اور چونکہ قدر تو تلاش کرنا ہے 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، تو ان راتوں میں اگر ہم یہ عبادت کریں تو یہ بڑی افضل عبادت ہے، یاد رکھیں. لیکن یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، چونکہ رمضان سامنے ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. یہ تو رمضان اور غیر رمضان ہر ماہ میں، ہر مہینے میں، ہر گھڑی میں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، سوائے ان گھڑیوں کو چھوڑ کر جس کے تعلق سے ممانعت ہے. باقی ہر وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یاد رکھیں. تو آئیے نفل نماز کی کیا فضائل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات طے ہے کہ نماز توحید کے بعد سب سے اہم ارکان ہے یا رکن ہے اسلام کا، یاد رکھیں. یہ سب سے اہم چیز ہے، اور اس بات کا پتہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ایک فضیلت بھی ہے اس کی. فضیلت یہ ہے کہ فرض نماز اگر مکمل نہ ہو تو نوافل اس فرض کے نقص کو ختم کر دیں گے یا اس کی بھرپائی کر دیں گے. نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ کہ اگر فرض نماز میں کوئی کمی بندے سے ہو جائے تو اس کے نقص کی بھرپائی کر دیں گی. اور یہ کتنی اہم ہے وہ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے حدیث کے اندر. یہ حدیث کے اندر آئی حدیث اس طرح سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد اور جو ہے ابن ماجہ اور جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. تو اس سے میں سمجھتا ہوں حدیث میں فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے حساب روز قیامت جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے وہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ صلاح، نماز کا ہونے والا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائیں گی، اگر کمپلیٹلی اس نے ادا کیا ہوگا وہ لکھ دی جائیں گی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے، ذرا دیکھو میرے بندے نے کیا کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اگر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دو. پھر زکوٰۃ کا اور اس کے بعد تمام اعمال کا بھی حساب اسی طرح سے لیا جائے گا. اور نماز اور نفل نماز کی فضیلت میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حساب فرض نمازوں کا ہونے والا ہے. اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی اور کمی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گا کہ اس بندے نے میرے کوئی نفل پڑھی ہے، لاؤ. فرشتے اس کا نام اعمال دیکھیں گے، اگر نفل پڑھی ہوں گی تو لائی جائیں گی، اور وہ نفل انشاءاللہ العزیز ہماری فرض کی کوتاہیوں، کمزوریوں، کمی، نقص کو پورا کر دیں گے. اور اس کے بعد دیگر اعمال، زکوٰۃ اور دیگر اعمال اس کے بعد ایک کے بعد ایک آئیں گے. تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہوگی نماز کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بات بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی کہ نفل نماز کی کیا اہمیت ہے. دونوں باتیں ایک حدیث میں. سب سے پہلے حساب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا پتا ہے آپ کو؟ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا، کسی کا نہا خون تو نہیں بہایا. اور اللہ کے حق میں سب سے پہلا حساب نماز، فرض نہ ہوں گی تو اس سے نفل سے اس کی بھرپائی کی. پھر زکوٰۃ، اور پھر اس کا دیگر اعمال اور دیگر اعمال، اس کا مکمل ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ پوچھیں گا کیا اس کی فرض مکمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو دیکھو اس کے کوئی نفل ہے کیا. تو لہٰذا اگر نفل نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود فرض نمازوں کے نقص کو ہم پورا کر رہے ہیں ایک طرح سے. مطلب یہ نمازیں انشاءاللہ العزیز ہمارے فرض میں کوئی کمی، کوتاہی، خشوع میں، خضوع میں، قبولیت میں، یا پھر اس کی ادائیگی میں سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے یا کسی اور قسم کا نقص یا کمی یا چھوٹ گئی ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز یہ نفل ضرور بھی ضرور اس کی تکمیل، اس کو پورا کرنے میں انشاءاللہ سپورٹیو ہوں گی، فائدہ مند ثابت ہوں گی. حدیث میں واضح الفاظ ہے، اللہ فرمائیں گا دیکھو اس کی کوئی نفل ہے کیا اگر فرض پوری نہیں ہے، اور پھر نفل دیکھی جائیں گی تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کی کو مکمل کر دیا جائے گا. فرض نمازیں کیوں مکمل نہیں؟ کئی وجوہات ہو سکتی. پڑھی نہیں سرے سے، خشوع اور خضوع نہیں تھا، کمزوری رہ گئی، پڑھی لیکن سنتوں کے مطابق، کچھ بھی ہو سکتا. تو یہ نفل انشاءاللہ عزیز اس نماز کی تکمیل کے لیے ہمارے کام آئیں گی. تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں اور خوب سے خوب نفل ادا کریں. اس نیت سے نہیں کہ فرض چھوٹ جائے تو وہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اور ساتھ میں ایک اور بینیفٹ، فائدہ، کہ اگر ہم سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس فرض کی بھرپائی کر دیں گے. یاد رکھیں کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی، کمزوری رہ جائیں گی انشاءاللہ ہماری، تو یہ نفل نمازوں کے ذریعے اس کو ہم پورا
کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ آئیے نفل نماز کی دوسری فضیلت جو ہے، نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو نفل نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک ہی حدیث میں دو فضائل آ رہے ہیں کہ نماز نفل پڑھنے سے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی۔ آئیے حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ٹھیک ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارے ایک درجے کو بلند کریں گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دیں گا۔ تم اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اور یہاں سجدے سے مراد فرض نمازوں کے علاوہ نفل پڑھا کرو۔ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو مطلب زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم زیادہ نفل نماز پڑھتے ہو تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفل نماز کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، 1 رینک ہائر کر دیا جاتا ہے آپ کا، اور ساتھ میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو نفل نماز کی فضیلت دیکھیے، ایک ہی روایت کے نعرہ ہے، 2 فائدے ہم کو ملتے ہیں، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور دوسرا ایک گناہ میرا اور آپ کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایک درجہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کثرت سجود مطلب آپ جو فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سجدے کرو، اس سے مراد یاد رکھیے یہ نفل نماز ہے، مطلب زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں، اور زیادہ نمازیں مطلب فرض کے علاوہ نمازیں، زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں ہم کو پڑھنا ہے، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں، کس کثرت سے آپ نماز پڑھتے تھے ہم سب جانتے ہیں۔ اتنی آپ فرض کے علاوہ نفل نماز پڑھتے کہ آپ کے جو ہے پیر سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے جس کا ہم زبان میں، اتنی کثرت سے آپ نماز ادا کرتے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے مطلب کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے کہ رات بھر آپ کبھی جاگتے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے، اتنی لمبی پڑھتے کہ کچھ روایتوں میں آتا آپ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء 3 صورتیں ایک نماز میں پڑھ لیتے، سمجھ رہے؟ آخر عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ فرماتی آپ اس کثرت سے نماز کے عادی تھے کہ آخر عمر میں بھی آپ نماز پڑھتے، چونکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھتے، لیکن جب آخری وقت تھا آپ بوڑھے ہو گئے تو رات میں جب آپ نفل پڑھتے تھے تو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس لیے کھڑے رہنے کی آپ میں طاقت نہیں۔ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نفل پڑھتے تھے۔ بہرحال یہاں فرما رہے ہیں نفل نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ ایک گناہ ہمارا مٹا دیا تھا، مطلب ڈبل بینیفٹ، ایک تو درجہ بلند ہو رہا اور ایک جو درجہ نیچے لے جانے کی چیزیں گناہ وہ بھی معاف ہو رہا ہے نا۔ تو ایک طرح دیکھا تو ڈبل درجے بلند ہو رہے ہیں، ایک تو آلریڈی درجہ بلند، پھر گناہ معاف ہونے سے بھی ظاہر سی بات ہے آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ 2 فائدے ہو جا رہے دیکھیے ایک عمل کرنے سے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے نفل نمازوں میں اضافہ کریں، جب ہو سکتا ہے پڑھیں۔ بہت ساری نفل تو بالکل طے ہے، پتہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اس کو کیا ہے، جیسا کہ تہجد کی نماز کا پڑھنا ہے نا۔ اس کے علاوہ رات میں نمازیں آپ پڑھا کرتے تھے، بلکہ ایک راوی کہتے ہیں جب رات میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، عشاء کے بعد، رات کے بیچ میں اور فجر سے، مطلب ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز الگ الگ وقتوں میں آپ پڑھتے رہے۔ کچھ محدثین لکھتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ایک وقت میں نہیں پڑھتے تھے، مختلف اوقات میں رات کے پڑھتے تھے، آپ سمجھ رہا؟ ہر وقت دیکھا گیا آپ کو نماز پڑھتے۔ ہم بھی کوشش کریں نماز پڑھیں، اس سے ہمارے انشاءاللہ درجے بلند ہوں گے اور گناہ ہمارے معاف ہوں گے۔ تیسری چیز نفل نماز کی جو فضیلت اور فائدہ وہ یہ ہے کہ کثرت نفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی وجہ بنے گا۔ سبحان اللہ، کثرت نفل نماز کو زیادہ پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا سبب یا وجہ بنے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آئیے حدیث اس طرح سے ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ ایک مرتبہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں تھے رات میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھے تو اس رات آپ نے وضو کا انتظام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتی تھی وہ ساری چیزوں کا انتظام کیا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، اور سوال کر کے یہ کہا اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ سوال کرو
میں نے کہا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سوال کرو مجھ سے. وہ رات میں اٹھتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. ایک رات جب انہوں نے پانی وضو کا تیار کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی چیزیں تیار کی, تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سوال کرو مجھ سے, مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہو تاکہ میں تمہارے لیے دعا کروں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کرتا ہوں, میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں. تو میرا سوال آپ سے یہ جو آپ پوچھے سوال کرو, میرا سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ تو انہوں نے کہا بس یہی میرا ایک سوال ہے, یہی آپ دعا کر دیجیے اللہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سجود کے ذریعے اپنی نفس پر میری مدد کرو. مطلب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو تو تم کثرت سجود, کثرت سے نفل نماز پڑھو, تو انشاءاللہ عزیز میں تمہارے لیے پھر یہ دعا کروں گا, یا یہ نماز تمہارے لیے انشاءاللہ وسیلہ بن جائیں گی میری دعا کے ساتھ کہ تم جنت میں میرے ساتھ جاؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا وسیلہ اور طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے سجدے کریں, اور کثرت سجود سے یہاں مراد نفل نماز میں اضافہ ہے. سمجھ رہا؟ کثرت سجود سے مراد نہیں کہ آپ الگ سے سجدے کریں نماز کے, نماز سے الگ بھی سجدے ہوتے ہیں, سجدہ تلاوت ہوتا ہے, سجدہ شکر ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں نماز سے ہٹ کر. ٹھیک ہے, تو یہاں کثرت سجود سے مانا نفل نماز پڑھو, اور نمازوں میں ظاہر سی بات ہے سجدے آتے ہیں, ہر رکعت میں 2 سجدے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کثرت سجود سے میری مدد کرو. تم چاہتے ہو جو تم نے کہا کہ تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ, تو پھر تم میری مدد ایسے کرو کہ میں تو دعا کروں گا تمہارے لیے, لیکن تمہیں جو اعمال کرنا پڑے گا وہ عمل یہ کہ کثرت. تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کثرت سجود مطلب نفل نماز کے اضافے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ساتھ جانے کی وجہ بتائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کی وجہ ایک یہ ہے کہ کثرت سجود, سجدے کثرت سے کرنا, تاکہ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے, وہ اپنے رب سے جو ہے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آئیے نفل نماز کا ایک اور فائدہ دیکھتے ہیں, وہ یہ ہے نماز نفل جو ہے سب سے افضل عمل ہے. اعمال میں اگر دیکھیں نماز نفل سب سے افضل ہے, اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں. نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کا پڑھنا ہے, اور وہ بھی ایک نفل ہے. رات کی نماز فرض نماز سے ہٹ کر جو بھی ہے سب نفل میں داخل ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اور ہم جانتے ہیں کہ نفل میں سب سے افضل نفل کیا ہے؟ تہجد ہے نا. تو نمازوں میں یا جس کو نوافل کے اندر سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ نماز کا پڑھنا ہے, کیونکہ نفل میں سب سے افضل نفل خود ایک نماز یہ تہجد. ٹھیک ہے, آئی حدیث اس طرح سے ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, ابن ماجہ کی اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا تم استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے, اور اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے, اور ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں. تمہارا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہا, وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ, اس بات کو جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے خیر عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اعمالکم الصلاۃ و نماز. تو تمہارے عمل میں سب سے افضل عمل, سب سے خیر عمل کون سا ہے؟ وہ نماز ہے. اسی لیے میں نے کہا نوافل میں سب سے افضل نفل نماز ہے, چونکہ ہم خود جانتے ہیں تہجد سب سے افضل نفل ہے, وہ بھی ایک نماز ہے. تو ہمیں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا یاد رکھیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اور تم اس بات کو یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز کا پڑھنا ہے. اور پھر فرمایا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں. دو باتیں پتہ چلی, ایک تو نفل نماز کی اہمیت کہ نفل نماز کا فائدہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ نفل نماز سب سے خیر ہے جو عمل ہم کرتے ہیں. نفل نماز سب سے خیر عمل ہے جو ہم کرتے ہیں. اور دوسرا پتہ چلا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. ہمیں چاہیے کوشش کریں ہم وضو سے رہیں, اور یاد رکھیے وضو ایک مستقل عبادت ہے. وضو ایک مستقل عبادت ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وضو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ وضو سے نماز نہیں پڑھی جائیں گی کیونکہ آپ اس حالت میں ہوتے کہ نماز پڑھی جائے, کیونکہ آپ کو غسل نہیں ہے, لیکن اس حالت میں وضو کیا جائے گا کیونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی حالت میں ہوتے آپ پر غسل واجب ہوتا, اور اس کے بعد آپ نہاتے نہیں لیکن صبح اٹھ کے نہانے والے ہوتے, تو آپ وضو کر کے سوتے. اگر وضو خالی نماز کے لیے خاص ہوتا, الگ سے عبادت نہیں ہوتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا کہ آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور کچھ کھانا پینا چاہتے تو آپ وضو کرتے اور پھر کچھ کھاتے, اور پھر اسی طرح آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور صبح فجر میں اٹھ کے غسل لینا چاہتے تو آپ وضو کر کر سوتے. تو جب ایک انسان کو غسل ہی نہیں ہے
پھر بھی وضو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب وضو ایک مستقل عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا سچا مومن ہمیشہ وضو سے رہتا ہے، تو یہ ایک مومن کے سچا ہونے کی علامت ہے کہ بغیر وضو کے وہ نہیں رہتا ہے۔ اور باوضو رہنے کے کیا فائدے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں، انشاءاللہ پھر کئی موقع ملا تو وضو کے کیا فائدے ہم دیکھیں گے، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے سچا مومن وضو سے رہتا ہے اور تمہارے اعمال میں خیر عمل نماز ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ نفل کی بات ہو رہی ہے، فرض تو فرض ہی ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، اور خیر جب یہاں کہا جا رہا تھا فرض کے بعد ہے، نہیں تو آپ سمجھیں گے فرض سے بھی آگے جا رہی ہے نفل۔ بہت سے لوگ ایسا غلط بھی کرتے ہیں، بہت ساری باتوں کو جو حدیث میں نفل کے تعلق سے آتا ہے سمجھتے ہیں نفل اتنا آگے کہ فرض پھیکا نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو نوافل کی بات تذکرہ ہو رہا ہے یہ سب فرض کے بعد ہے، جیسا صدقات کے بڑے ثواب ہے لیکن یہ زکوٰۃ کے بعد ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ عمرے کے بڑے فائدے لیکن حج کے بعد ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ فرائض کے بعد، نوافل کے بڑے فائدے نماز پڑھنے کے لیکن فرض کے بعد، نہیں تو کوئی پتہ چلا فرض ہی نہیں پڑھا اور نوافل پورے ادا کرا چکے تو فضیلتیں پتہ چل رہی قبول نہیں ہوں گی یاد جب تک فرض نہیں، ٹھیک۔ اسی طرح نفل کا گھر میں پڑھنا گھر میں برکت لانے کا باعث ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے نا، برے حال ہے، برکت نہیں ہے، برکت چھن گئی، وقت کی برکت، کھانے کی برکت، اولاد کی برکت، ہر چیز کی برکت چھن گئی۔ یہ چیز کی گارنٹی، یہ چیز کی گواہی تو ہم سب دیں گے، آج برکتیں چھن گئی، بہت ساری برکت یاد رکھیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے کہ نفل نماز گھر میں برکت لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آئیے حدیث کی اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی کو لاتا ہے، خیر کو لاتا ہے، برکت کو لاتا ہے۔ آپ سے کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے ہر شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھ لے، کچھ نماز کو باقی رکھے، اور کہاں جا کے پڑھے؟ گھر جا کے پڑھے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو۔ عورتیں تو گھر میں نماز عورتیں گھر میں ہی پڑھتی ہیں عموماً، لیکن مردوں سے کہا جا رہا ہے تم میں سے کوئی شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھے، اور اگر کوئی عورت ہمیشہ مسجد جا کے نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے بھی بات ہو جائیں گی۔ پھر بہت سارے علاقوں ملکوں میں مسجد میں بالکل نظم ہوتا ہے، اس کے لیے بات ہوگی کہ پوری نماز سے مراد فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں پڑھتے ہو ان نمازوں کو پورا مسجد میں نہ پڑھا کرو، کچھ باقی رہنے دیا کرو، اور کہاں پڑھو؟ جا کر گھر جا کر پڑھا کرو۔ اور فرمایا اس لیے کہ گھر میں یہ خیر اور بھلائی لانے کا سبب بنتی ہے یہ نماز، تو گھر میں خیر اور بھلائی آتی ہے۔ اب ان لوگوں کے گھر کا کیا لوں گا جو نہ فرض پڑھتے ہیں، تو نفل تو بات کی بات ہوئی نا۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں خیر اور برکت سے وہ محروم ہو چکے ہیں، اس لیے ہم خیر و برکت سے محروم ہو چکے ہیں کہ نماز جیسے افضل عمل کو ہم بالکل دھڑلے سے جو ہے چھوڑ رہے ہیں، نفل تو وہ پڑھیں گا نا جو فرض پڑھتا ہے۔ تو آج فرض کا کیا حال ہے؟ کتنے فرض مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں مجھے بتانے کی بہرحال ضرورت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو نماز سب سے زیادہ دن میں پڑھی جاتی ہے، جو مردوں کا حال ہے، عورتوں کا نہیں جانتا ہوں میں، مردوں کا حال ہے وہی مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ مسجد بھری ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مغرب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ کیوں مغرب پڑھتے؟ شاید اس لیے کہ اذان کے بعد وقت کم ہوتا ہے تو شیطان کو موقع نہیں ملتا شاید بہکانے کا، فوراً وضو کیا اور نماز ہو گئی۔ اس کے علاوہ نمازوں میں آپ کو لوگ اتنی تعداد میں نظر نہیں آئیں گے، سب سے کم فجر میں، اس کے بعد تھوڑی تعداد ظہر میں آپ کو ملیں گی، اس کے بعد گرمی اگر زیادہ ہے تو اثر میں کم ملیں گی، اور گرمی اگر کم ہے تو اثر میں بھی تھوڑی اور بڑھ جائیں گی تعداد، اور مغرب میں سب سے زیادہ، اور عشاء کے اندر پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا۔ عشاء اور فجر کا عموماً کبھی کبھار ایک جیسا ہوتا ہے سوائے بازاروں کو چھوڑ کے، بازاروں میں عشاء میں بھی کافی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن عموماً اکثر علاقوں میں جہاں آبادیاں نہیں ہیں عشاء اور فجر کا حال کچھ ایک جیسے ہی نظر آتا ہے، تھوڑی پبلک بس تھوڑے بہت، جیسا جو محلوں کے اندر مسجدیں ہیں فجر میں 10-15 تو عشاء میں 10، یہ حال ہے۔ تو اندازہ لگائیے کتنے بڑے خیر سے محروم ہے۔ جب نفل خیر لا سکتا ہے تو فرض کیا کیا لاتا ہوں گا؟ فرض تو پھر فرض ہی ہے نا۔ جب اگر نماز جو نفل ہے وہ اتنا کچھ لا سکتی ہے تو جو فرض ہے وہ کیا کچھ نہیں لا سکتی، اس بات کو یاد رکھیں۔ میرا ایک پورا اس پر عنوان تھا نماز کی اہمیت، اور اس میں نے نماز کو پڑھنے کے فائدے اور چھوڑنے کے سارے نقصانات گنو۔ بہرحال نماز بہت 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 افضل چیز ہے، یاد رکھیے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کچھ حصہ گھر میں پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ صحابہ اکثر پوری نمازیں پھر مسجد نبوی میں پڑھ لے رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تو صحابہ نے پھر اپنے گھروں میں بھی نماز کو پڑھنا شروع کیا، اور نفل مراد ایسے یاد رکھیے فرض نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے، اور اس میں جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہا اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، مطلب نفل نماز، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز کی۔ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے
آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں, فرض تو مسجد میں پڑھنا ہم پر فرض ہے, سوائے بیمار ہو, مسافر ہو, مسجد نہ ملے, وہ مستثنا ایکسپشنل کیسز. لیکن فرض نماز تو مسجد میں باجماعت ہی پڑھنا ہے. لیکن فرض کے علاوہ جو سب سے بہترین نماز ہے جو انسان پڑھتا ہے, سب سے افضل ہے, وہ ہے جو ایک انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد فرض نماز پڑھے مسجد میں, اس کے بعد گھر آئے اور نفل ادا کرے, یہ سب سے افضل ہے. جیسا عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر, اور گھر کے اندر بھی سب سے اندر کے کمرے میں ہو. سمجھ رہے ہیں, یہ فرض کے لیے کہا گیا. ویسے عورتیں مسجد میں فرض پڑھ سکتی ہے, اس میں کوئی ممانعت, کوئی روک نہیں ہے, لیکن سب سے افضل وہ ہے جو گھر کے اندر اور اس کے اندر کے کمرے میں فرض پڑھی جائے. تو مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے, لیکن اس کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں نفل پڑھتا ہے. تو لہٰذا مردوں کو چاہیے, اگر گھر سے قریب نماز پڑھتے ہو, چلیے بھائی ظہر اور عصر اور مغرب میں تو ہم باہر ہوتے ہیں, تجارت کاروبار میں ہوتے ہیں, عشاء میں اگر آتے ہو تو کم از کم عشاء کی تو پڑھیے آ کے, جو فرض ہوگی عشاء کی مسجد میں, یا عشاء کو جانے سے پہلے, عشاء سے پہلے کی 4 گھر میں پڑھ کے جائیے, عشاء مسجد میں پڑھی آپ نے, واپس آ کے گھر میں پڑھی, باقی سب سے افضل ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے, اگر لگتا ہے گھر جانے سے چھوٹنے کے چانس ہے, لوگ آئے, وہ ایک الگ شکل ہے, لیکن کوشش کرنا چاہیے, اس لیے کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد کی سب سے افضل نماز گھر میں پڑھتا ہے, سوائے فرض نماز کے. فرض اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے, فرض تو مسجد میں ہی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں نماز کا کچھ حصہ نفل ضرور ہم گھر, چاہے نماز کو جانے سے پہلے والے ہوں یا نماز کو جانے کے بعد ہو, یا اس کے علاوہ کوئی نفل. اور اس کا فائدہ یہ کہ بچے بھی دیکھ کر نماز سیکھتے ہیں اپنے مردوں سے, ماؤں کو تو دیکھتے ہیں, والد کو بھی دیکھیں گے, مردوں کو بھی دیکھیں گے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, اس کے الفاظ ہیں, تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو. مردوں سے آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز. تم میں سے کچھ لوگ یا تم لوگ اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کرو. یہ نماز کون سی ہے؟ فرض نماز نہیں, یاد رکھے نفل ہے, پڑھا کرو. اس لیے کہ آدمی کی سب سے خیر, سب سے بہترین, سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں, فرض تو مسجد میں آنا ہے, باجماعت پڑھنا ہے, اس کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہو نا گھر میں پڑھو, یہ سب سے افضل نفل ہے. تو ہم لوگ کوشش کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی یوں, آپ فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے, ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا, پھر آپ مسجد جاتے. اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا, آپ جمعہ کے بعد گھر آتے اور 2 کر کے 4 رکعت جو ہے جمعہ کی نماز کی بعد کی نمازیں وہ ادا کرتے. تو آپ کو دیکھا گیا, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل نماز پڑھتے تھے, یہ آپ کو دیکھا گیا, آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا. یاد رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں, نفل نماز کا اور فائدے دیکھتے ہیں. نفل عبادت بندے کو, نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچی چلی آتی ہے. جب یہ بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی. اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے, فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے, لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہا ہے نا. ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا نا, ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا شاید. یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے, ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو ابھی یہ سال کی معاف کرا لیتے, اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف. تو کیا نماز نہ پڑھنے سے, فرض روزے نہ رکھنے سے, فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملیں گا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہے نا. ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے, فرض روزے نہیں رکھتا ہے, فرض زکات نہیں دیتا ہے, تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا, بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہے. آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت, غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور بخاری کی یہ روایت, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے. اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان والے ہونا پہلی شرط, وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق. ٹھیک ہے. تو بہرحال, ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست, ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے, نماز کبھی نہیں پڑھتا, تقوی تو ہے نہیں دور دور تک, اس کو ولی مانتے ہیں. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں. ایمان والا جیسا حق ہے, تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق اعمال کر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اب اندازہ لگائیے, اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا.
कैसे करता है? वो जिसने देखा नतीजे उसको समझ में आते हैं। अंबियाओं के साथ जिसने बुरा सलूक किया उनके नतीजे देख लीजिए, सहाबा के साथ जिसने बुरा सलूक किया कैसी कैसी मौतें मरे उनकी जिंदगी देख लीजिए, सलफ सालिहीन पे जिसने जुल्म किया उनकी जिंदगियों का मुताला करे, खास तौर से उनकी मौतें देखे, और उसके बाद मासूम मुसलमानों पे जिसने भी जुल्म किया उनकी जिंदगी की हालत देखिए, आप कहेंगे वाकई में अल्लाह ताला कैसा बदला लेता है। क्योंकि अल्लाह ताला जब दुश्मनी लेता है उसके खिलाफ तो वो दुश्मनी वाकई में निभाता भी है। समझ रहे आप बात को? हर तरफ से उसको जो है चित कर देता है इस दुनिया की जिंदगी। तो बहरे अल्लाह ताला फरमा रहा है जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है इसके खिलाफ मैं ऐलान जंग करता हूँ। तो एक बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए, अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ कोई चाल नहीं चलना चाहिए, इसलिए कि जब हम अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ चाल चलते हैं दर हकीकत अल्लाह हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर देता है। होता है ना, बहुत सारे लोग नेक लोग खामोखा तंग करते हैं जमीन के मामलात में, इसमें उसमें खामो एहतियात करना चाहिए। आप खतरनाक जोन में जा रहे हैं आपको, ठीक है? आगे आइए सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता है और मेरा बंदा सबसे ज्यादा मेरा तकर्रुब इस चीज के साथ हासिल करता है जिसे मैंने फर्ज किया। अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरा बंदा सबसे करीब मुझसे तब होता है जब वो मेरी फर्ज करदा चीजों को पूरा कर। अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरा बंदा मेरे सबसे करीब कब आता है? जब वो चीज करता है जो मैंने उस पर फर्ज की है। तो आप फरमा, अल्लाह ताला फरमा मेरा तकर्रुब मेरा बंदा सबसे ज्यादा हासिल करता है उस चीज के जरिए जो मैंने उस पर फर्ज किया है, यानी फराइज के साथ मेरा तकर्रुब हासिल करना ही मुझसे सबसे ज्यादा में, मतलब फराइज के जरिए मेरा तकर्रुब हासिल करना ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद अल्लाह ऐलान कर। आगे आइए, फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है हदीस कुदसी, और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा तकर्रुब हासिल, फर्ज से सबसे ज्यादा लेकिन नवाफिल से भी करता है, फर्ज के बाद, मतलब फर्ज जो अदा करता है उसकी नफिल कबूल होती है, बात भी याद रखें। फिर अल्लाह फरमाता है फिर जब और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब तकर्रुब हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं इससे मोहब्बत कर लेता हूँ। मेरा बंदा पहले तो फर्ज करता है, मेरा तकर्रुब हासिल कर लेता है, चूंकि फर्ज से ही मैं सबसे ज्यादा करीब होता हूँ बंदों, ये मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। फिर मेरा बंदा नफिल पढ़ता है और नफिल पढ़कर मेरा तकर्रुब हासिल करता है, इतना तकर्रुब हासिल करता है कि मैं भी उससे मोहब्बत करना शुरू नवाफिल के। अब आगे तो मैं भी उससे मोहब्बत कर लेता हूँ। फिर जब मैं इससे मोहब्बत कर लेता हूँ, फर्ज सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद न मिले, सबसे ज्यादा करीब बंदा फर्ज से आता है, लेकिन फर्ज से जो करीब आने के बाद भी जो नफिल पढ़े वो टॉप मोस्ट चल जाता है। बोलने का मतलब ये, एक इंसान से फर्ज भी करे तो अल्लाह से करीब होता है, लेकिन फर्ज के बाद जो नफिल पढ़े वो टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच जाता है अल्लाह के करीब, इतना कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करने लगता है। और अल्लाह फरमाता है जब मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं इसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। इस हदीस को गलत माने मत दीजिए कि वाकई में अल्लाह उसके अंदर हुलूल कर जाता है, मतलब वो वही बातें सुनता है जो मैं चाहता हूं कि वो सुने, वो गलत बात नहीं सुनता। तो अल्लाह फरमाता मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, इसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि मोमिन की फिरासत उसकी नजरों से बचा करो, इसलिए कि मोमिन जो होता है ना उसकी आंखों से चीजों को पहचान लेता है। बहुत सारे सलफ के वाकयात थे, लोगों को चेहरों को उनके हालात देखकर पहचान लेते थे क्या प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं कि उनको गायब करता नौज़ुबिल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको वो सलाहियत दे दी। होता है ना, लोग बोलते रहे एक डॉक्टर है हाथ लगाते तशखीस कर लेता है, चेहरा देखते उन्होंने पहचान लिया क्या होगा, या सवाल करते देखो जवाब वही आया जो सवाल था, हालांकि उसमें ये बात नहीं कही गई, ये सारी चीज ठीक है। तो यहाँ देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे कि अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, इसका हाथ बन जाता हूँ जिसके जरिए वो पकड़ता है, मतलब वही देखता है जो अल्लाह चाहता है, वही सुनता है जो अल्लाह चाहता है, वही पकड़ता है जो अल्लाह चाहता है। मतलब मोमिन हर वो काम नफिल के जरिए अल्लाह से मोहब्बत हासिल करके अल्लाह उसके रिटर्न में उसको हर वो चीज करवाता है जो उसका रब उससे सिर्फ पसंद करता है, इसके अलावा ना कुछ सुनता है, ना कुछ देखता है, ना कुछ पकड़ता है। तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिसके जरिए पकड़ता